الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين जोर से एक मर्तबा प्यार मोहब्बत के साथ दुरूद इब्राहीम पढ़ लो भाई। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین کرام، حاضرین مجلس، عزیز دوستوں اور بزرگوں، عزیز نوجوان میرے بھائیوں، میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن کریم کی دو آیت شریفہ اور اللہ کے آخری نبی، تمام نبیوں کے سردار، آقائے نامدار، تاجدار مدینہ، صد گمت کے مکی، کالی کملی والے، سنہری جالی والے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دو مبارک احادیث آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے۔ دعا کرے کہ اللہ رب العزت مجھے بات کو صحیح صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو دھیان سے سننے کی توفیق بخشے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ امت تک صحیح علم پہنچانے کے لیے اللہ مجھے اور آپ کو سب کو عافیت کے ساتھ قبول فرما لے۔ عزیز میرے بچوں، میں نے آپ لوگوں کے سامنے جو قرآن کریم کی جو سب سے پہلی آیت کریمہ پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ پر ایک نبی بھیجا، وہ نبی دنیا میں تشریف لائے اور یہ خاتم النبیین ہیں۔ اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ آج ہر بچہ جوان جب اپنی سمجھ بوجھ پر آتا ہے تو اپنے آپ کو کسی کو چوائس کرتا ہے کہ میں ایسا بنوں گا، میں ایسا کروں گا، اللہ نے ایسا عالم بنایا ہے تو میں ایسا عالم بنوں گا۔ بچہ جب سمجھ بوجھ آتی ہے بچوں کے اندر، کیونکہ اکثر بچوں کا مجمع بیٹھا ہے تو میں بچوں جیسی ہی بات کروں گا۔ جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو اس کی ایک تمنا ہوتی ہے، ایک خواہش ہوتی ہے، ایک سپنا ہوتا ہے، اپنی زبان میں کہوں کہ میں پائلوٹ بنوں گا، یا میں ڈاکٹر بنوں گا، یا میں لائر بنوں گا، یا میں مولوی بنوں گا، یا میں قاری بنوں گا، یا میں مفتی بنوں گا۔ ہر بچے کی ایک خواہش ہوتی ہے، اسی طرح ہر جوان کی بھی ایک تمنا ہوتی ہے، میرے پاس گاڑی آ جائے، میرے پاس خود کا گھر ہو جائے، میری شاپ ہو جائے، میں دھندے پانی کے اندر سیٹ ہو جاؤں۔ ہر انسان کی ایک تمنا ہوتی ہے، تو وہ کسی کو آئیڈیل بناتا ہے، کسی کو دیکھ کر وہ چیز کی نقل مارتا ہے۔ میری بات کو تھوڑا بیٹھ کر توجہ سے سن لو، آدھا پونا گھنٹہ بات کروں گا، کیونکہ مجھے مضمون بھی دیا ہے، کوئی چھوٹا موٹا مضمون نہیں ہے۔ ہمارا آئیڈیل کون ہے؟ تو آج کے زمانے میں اپنا آئیڈیل بتانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ہر انسان نے اپنا اپنا آئیڈیل الگ بنا کے رکھا ہے کہ میرا آئیڈیل یہ ہے، میری پسند یہ ہے،
میری چوائس یہ ہے، میں اس کو فالو کرتا ہوں، میں اس کو مانتا ہوں، میں اس کو ریجیکٹ کرتا ہوں، میں اس کو ڈیلیٹ کرتا ہوں۔ ہر انسان کی ایک ایک پالیسی ہوتی ہے، ایک ایک چوائس ہوتی ہے، ہر انسان اپنے آپ کو فالو کرتا ہے کہ میں اس کو فالو کرتا ہوں، تو اس کی نقل مارتا ہے، اس کی جیسی چال چلتا ہے، اس کی جیسی بولنے کی بولو بھائی اینٹنگ کرتا ہے، اس جیسے کپڑے پہنتا ہے، اس جیسی ٹوپی پہنتا ہے، اس جیسی گھڑی پہنتا ہے، اس جیسے موبائل استعمال کرتا ہے۔ کیوں بھائی؟ کہ ہمارا آئیڈیل ہم نے ان کو مانا ہے۔ نام نہیں لوں گا یہ پاک زمین پر شیطانوں کے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ آج انسان پکچروں میں دیکھ کر، سینما میں دیکھ کر، سیریلوں میں دیکھ کر ماں بہنیں بھی بال ایسا رکھنا شروع ہوتی ہے جیسے ہمارے جوان بھی ایسے ہی بال کٹاتے ہیں۔ لباس دیکھے جائے تو غیروں کے مانند، بال دیکھے جائے تو غیروں کے مانند، یہاں تک کہ داڑھی بھی رکھی جاتی ہے تو بولو بھائی فیشن کے لیے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو دنیا میں جس کی مشابہت اختیار کرے گا، جو جس کی نقل مارے گا، جو جس کو فالو کرے گا، جو جس کی عادتوں کو اپنی عادت بنائے گا، کل قیامت کے دن اس کے ساتھ بولو نے زور سے کھڑا ہو جائے گا۔ تو ہمارا آئیڈیل دنیا میں کون ہے؟ میں آپ کو یہ بتلانے آیا ہوں، ہمارا آئیڈیل ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کا نبی میرا اور آپ کا آئیڈیل ہے۔ میرے نبی نے بچپن سے لے کر جوانی تک، جوانی سے لے کر بڑھاپے تک کیسے زندگی گزاری، کتابیں بھری پڑی ہے، بیانات پر بیانات ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن آج ایک کان سے سنا جا رہا ہے اور دوسرے کان سے نکل جا رہا ہے۔ میرا نبی جو اخلاق دنیا میں لے کر آئے تھے، آج اچھے اچھوں نے اپنے اندر سے وہ اخلاق کو بولو بھائی ختم کر دیا۔ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا، ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوہ کأنہ ولی حمیم۔ جو آپ سے دشمنی کرے، جو آپ سے ناتا توڑے، جو آپ سے بات چیت بند کر دے، آپ کو سلام کرنا چھوڑ دے، آپ ایسا بولو بھائی، قرآن کہتا ہے آپ ایسا نہ کرو۔ اس لئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افسو السلام بینکم، افسو السلام بینکم، سلام کو عام کرو اور سلامتی کو بڑھاؤ۔ ایک انسان دوسرے انسان کو سلام کرتا ہے تو سلامتی آتی ہے، سلامتی کی دعا دیتا ہے، اور پھر وہ جواب دیتا ہے وعلیکم السلام، کہ اللہ تجھے بھی سلامتی کے ساتھ رکھے۔ آج لوگ کہتے ہیں قاری صاحب حفاظت کی تعویذ بنا کر دے دو، تو میں کہتا ہوں آپس میں سلام کرو، یہ سب سے بڑی تعویذ ہے۔ اور دوسری حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من مسلمین، بھائی یہ آنے جانے کا جو ماحول ہے اس کو بند کر دو، یہ کوئی ایرے خیرے نٹو خیرے کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ تمام نبیوں کا سردار، آقا نامدار، تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے، اس کو ادب سے سنو۔ آج ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن کیا نہیں ہے بولو بھائی؟ ادب نہیں ہے، بے ادب بانسی۔ آج ادب نہیں ہے۔ آج جو بھی ہے ہمارے جو کمیٹی حضرات ہے، جو انتظامی حضرات ہے، وہ بھی بیٹھ جاؤ، بعد میں کر لینا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کر کر بیٹھ جاؤ کہ ہر کام کو پورا کرنے والا کون ہے؟ بولو زور سے۔
اللہ ہے تو آپ بیٹھ جاؤ اور دین کی بات تھوڑی سن لو. آپ ادھر ادھر جائیں گے تو میرا ذہن منتشر ہوگا اور بات کرنے کی سمجھ میں نہیں آئے گی. اور ہو سکے تو یہ مائک کو تھوڑا آہستہ کر دو کیونکہ میرا خود کا پہاڑی آواز ہے اور یہ مائک بھی پہاڑی ہے اور دونوں پہاڑی آپ آواز ٹکرائے گی تو کلکلا پیدا ہوگا. کیا پیدا ہوگا بولو بھائی؟ کلکلا. تو خیر عزیزوں میرے پیاروں، میں آپ کے سامنے یہ عرض کر رہا تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا ما من مسلمین، جب آپس میں دو مسلمان ملے، ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان الا غفر لهما قبل ان یفترقا. جب آپس میں دو مسلمان ملتے ہیں اور دونوں مصافحہ کرتے ہیں اور دونوں کے مصافحے کرنے کے بعد دونوں ہاتھ چھوٹتے ہیں، اللہ دونوں کی بخشش کر دیتا ہے. تو آج عزیزوں میرے پیاروں، ہمارے سماج میں سے یہ بہت بڑی سنت ہمارے اندر سے نکلی ہے کہ ہم نے بولو بھائی سلام کرنا چھوڑ دیا. یہ میرے نبی نے ہمیں دیا تھا، یہ میرے نبی کا آئیڈیل ہے کہ سلام کو عام کرو. میرا نبی چھوٹے بچوں کو بھی سلام کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے مسجد نبوی سے نکل کر گھر کی طرف جاتے تھے، بچے آپس میں کھیل رہے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے سلام کرتے تھے. اس سے کوئی آدمی چھوٹا نہیں ہو جاتا ہے. آدمی سامنے سے سلام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو زیادہ لکھ دیتا ہے. پہل سلام کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. لیکن آج کہ مصعب میں اس کو کیوں سلام کروں، وہ چاہے تو مجھے سلام کرنے آوے. آج ہمارے بچوں کو بھی ہم یہی سکھاتے ہیں. زمانیہ جاہلیت کا دور جو تھا نا، وہ قیامت سے پہلے زمانیہ جاہلیت کا دور آئے گا. وہ کیسے آئے گا وہ میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ زمانیہ جاہلیت کے اندر کسی کا اونٹ دوسرے کے اونٹ سے پانی پہلے پی لیتا تھا تو وہ مرنے سے پہلے وصیت کرتے تھے کہ بیٹا اس کے ساتھ اپنی دشمنی ہے، وہ دشمنی کو نبھانا اور تو اس کے ساتھ میرا بدلہ وصول کر لینا. آج بھی ہمارے بوڑھے حضرات ماں باپ ہے، وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کا ذہن بناتے، بیٹا اس کے ساتھ بات نہیں کرنے کا، بیٹا اس کے ساتھ سلام نہیں کرنے کا، اس کے ساتھ نہیں بولنے کا. آج زمانیہ جاہلیت کا دور آہستہ آہستہ بولو ہمارے سماجوں میں آ رہا ہے. اور بتلاؤں، جب جھگڑا ہوتا ہے، بول چال ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں تو میرے گھر پہ بھی مت آئیو، میرے جنازے کو ہاتھ بھی مت لگائیو، میرے گھر کا اوتلا بھی مت چریو، میری گھر کی دہلیز بھی مت چریو. بولو کہتے کہ نہیں کہتے؟ آج عزیزوں میرے پیاروں، یہ زمانیہ جاہلیت میں جو ہوتا تھا آج بھی ہو رہا ہے. آج علم ہونے کے باوجود بھی جہالت کیوں ہو رہی ہے کہ ہم نے علم کو لیا، صرف سمجھنے کے لیے نہیں لیا، صرف بولو بھائی نالج کے لیے اور سمجھنے کے لیے پڑھ لیا. موبائل کا سافٹ ویئر پڑھ لیا، کتاب پڑھ لی، قرآن پڑھ لیا، حدیث سن لی، فضائل اعمال کی تعلیم میں بیٹھ گئے اور سن لیا، لیکن بولو بھائی عملی زندگی میں وہ دین نہیں ہے. عملی زندگی میں جب تک دین نہیں آئے گا وہاں تک مسلمانوں ہمارا سماج بدلوا آئے گا نہیں، سدھار نہیں آئے گا. جب تک آپ اپنی زندگیوں کو تبدیل نہیں کریں گے. ہمارا آئیڈیل کون ہے اور ہمیں کون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، وہ نبی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا اور وہ نبی کی امت میں مجھے اور آپ کو پیدا کیا، تو وہ نبی کیسے زندگی گزار کر گئے. آج یہ سیرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہمارے بچوں کو بتلانا چاہیے. اس کے اندر گھر کے اندر تعلیم کرنی چاہیے کہ دیکھو ہمارا نبی دنیا میں آئے تو کیسے آئے، ہمارے نبی دنیا میں کیسے آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ طور بطور اتوار در اتوار بڑے ہوئے،
دیکھو بیٹا جب میرا نبی دنیا میں آیا باپ کا سہارا پہلے سے اٹھ گیا تھا. قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. کہ تمہارا نبی آیا دنیا میں تو ایک یتیم بچہ بن کر آیا. کیا بن کر آیا بولو بھائی؟ باپ کا سہارا. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ. باپ کا سہارا اللہ نے پہلے اٹھا لیا اور یتیم بن کر دنیا میں آئے. آج بھی کسی کے ماں باپ کا انتقال ہو جائے, بچے چھوٹے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ مولانا اب آپ پوئراؤں ہونٹ ہے. گجراتی تو آتا ہے نا, بنگالی تو نہیں ہونے آپ سب؟ ارے بولو زور سے, گجراتی تو آتا ہے نا. کیا کہتے ہیں کہ مولانا ان بچوں کا کیا ہوگا؟ جس کا کوئی نہیں ہوتا ہے اس کا کون ہوتا ہے؟ اللہ ہوتا ہے. اور عزیزوں میرے پیارو, جب تک ان بچوں کو اس کی تعلیم نہیں دیں گے وہاں تک وہ اللہ اور اللہ کے رسول کو پہچان نہیں پائیں گے. آج ہمارے بچوں کو انگلش سکھاتے, آج میرے بچے بھی سن رہے. میں آپ کو ایک پیغام دینے آیا ہوں, ایک روحانی باپ سمجھ کر میری بات کو دل پر لے لینا بیٹا, کہ جب تک آپ کو انگلش آتا ہے, گجراتی آتا ہے, ہندی آتا ہے, آپ دنیا کے اندر گم سکو گے, لیکن جب تک آپ قرآن و حدیث کی تعلیم نہیں لیں گے تب تک آپ کو پتہ نہیں چلے گا اللہ کون ہے, نبی کون ہے. آپ اس سے محروم رہیں گے. اسے آپ پڑھو. اللہ نے تمہارے ماحول میں علماء پیدا کیے ہیں, سورج جیسی زمین میں اللہ نے بڑے بڑے علماء پیدا کیے ہیں, مدارس ہے, مکاتب ہے, مسجدیں ہیں, لیکن آج ہماری مسجدیں خالی ہے. میرا نبی دنیا میں آیا تو یتیم بن کر آیا. 6 برس کی عمر ہوئی, اللہ نے بولو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دنیا سے اٹھا لیا. ماں باپ کے بغیر پوری زندگی گزاری میرے نبی نے, پوری زندگی ماں باپ کے بغیر گزاری. کیسے زندگی گزاری ہے وہ آپ کو تاریخ کے حوالوں سے آپ کو مل جائے گا, کتابوں میں حدیثوں میں مل جائے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے ساتھ محبت کے ساتھ رہے. کیسے رہے بولو بھائی؟ سلام کرتے رہے, لوگوں کو اچھے بول بولتے رہے, لوگوں کو اچھے اخلاق سے اپنے قریب کرتے رہے. اچھے اخلاق سے لوگوں کے دلوں میں محبتیں اللہ ڈالتا ہے. اچھے بول سے, اچھے الفاظ سے لوگوں کے دلوں کے اندر تمہاری محبتیں بیٹھتی ہے. بیٹا جب تک ماں باپ ہے قدر کر لو. ماں باپ کی محنتوں سے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی چمکاتا ہے اور آخرت میں بھی چمکاتا ہے. میرے نبی محمد الرسول اللہ کیوں 40 تک کر ایسا کیسا وصول کر؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا میں کیسے زندگی گزاری. میرا اور آپ کا وطن سورت ہے. ابھی مجھے اور آپ کو یہ کہہ دیا جائے کہ آپ سورت چھوڑ کر آپ انکلیشور چلے جاؤ, بولو دل مانے گا؟ کیوں؟ وطن وطن ہوتا ہے, وطن سے پیار ہوتا ہے, وطن سے عشق ہوتا ہے. چاہے آدمی کینیڈا چلا جائے, امریکہ چلا جائے, پناما چلا جائے, انگلینڈ چلا جائے, افریقہ چلا جائے, 10 سال کے بعد بھی 15 سال کے بعد بھی بولو آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ کیوں بھئی؟ اپنا وطن ہے, اپنا وطن ہے. تو میرے نبی کا وطن بھی کون سا تھا بولو بھائی؟ مکہ مکرمہ. میرے نبی کا نام کس کو یاد ہے بولو سب مل کر؟ سب کو یاد ہے نا, محمد, احمد, ماہی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام قرآن میں یاسین, مزمل, مدثر, طٰہٰ, یاسین, کتنے نام بتلائے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں اپنا وطن ہے. 40 برس تک وہاں زندگی گزاری مکے میں. جب 40 برس کے ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ بھائی قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. کیا پڑھ لو بولو بھائی؟ لا الہ الا اللہ. آج بھی ہمارے بچوں کو مولانا لوگ, استاد لوگ اپنے ماں باپ کیا سکھاتے؟ بیٹا اللہ کتنے ہیں؟
ایک اللہ کہاں ہے؟ ہر جگہ ہے. ہمارا نبی کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. اس لیے استاد لوگ مکتب میں سکھاتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. سکھایا کہ نہیں سکھایا بیٹا؟ بولو زور سے. اب اس کا ترجمہ کسی کو پوچھا جاوے تو وہ سب نہیں آتا. کہتے کہ نہیں؟ انگلش کا اسپیلنگ پوچھو کہ بھائی 1 کا اسپیلنگ بول، 2 کا اسپیلنگ بول، تیرے نام کا اسپیلنگ بول، تو پوپٹ کی طرح بولیں گے کہ نہیں بولیں گے؟ لیکن آج ہمیں کلمے کے ترجمہ کیا ہے؟ آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، میں ایمان لایا کتابوں پر، میں ایمان لایا رسولوں پر، میں ایمان لایا تقدیروں پر، میں ایمان لایا فرشتوں پر، میں ایمان لایا موت پر، اور میں ایمان لایا موت کے بعد. یہ ہے ایمان. قبر میں جانے کے بعد میرے بچوں آپ مجھے بتاؤ، قبر میں جانے کے بعد آپ کو فرشتے پوچھیں گے بھائی ایپل کا اسپیلنگ بولو؟ پوچھیں گے؟ نہیں. تمہارے نام کی اسپیلنگ بولو؟ پوچھیں گے؟ ڈاگ کی اسپیلنگ بولو؟ پوچھیں گے؟ کیا پوچھیں گے؟ من ربک، تیرا اللہ کون ہے؟ پوچھیں گے کہ نہیں پوچھیں گے؟ تیرا اللہ کون ہے؟ من ربک، تیرا اللہ کون ہے؟ من دینک، تیرا دین کیا ہے؟ تو کیا کہیں گے؟ بولو بھائی اسلام. اور کہیں گے من نبیک، تیرا نبی کون ہے؟ تو فرشتے کہیں گے تو بال تو شاہ رخ خان کی طرح کٹاتا تھا، سلمان خان کی طرح کٹاتا تھا، اور تو پینٹ اس کی جیسی پہنتا تھا. عورت کو پوچھا جائے گا تمہارا نبی کون ہے؟ بولے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. تو وہ ہم نقل ماریں گے کس کی؟ بولو بھائی ہیروئن کی. برقع بھی پہنیں گے ایک دم چوس، کپڑے پہنیں گے ایک دم فٹ. تو یہ شریعت کا مذاق ہوا. کیا ہوا؟ بولو بھائی شریعت کا مذاق. یہ سنت پر عمل نہیں ہوا، یہ پردہ نہیں کیا. آج جو آدمی چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھتا ہے، بال یہاں سے چھوٹے کروا دیتا ہے، بیچ میں سے بڑے بڑے کرواتا ہے، پینٹ 1000 روپے کی پہنی ہے، اور اتنی سخت پینٹ پہنی ہے کہ پورا جسم اس پر بولو بھائی جکڑا ہوا ہے. اب رکوع میں جائے گا تو انڈیا دکھے گا. خود کی نماز بھی گئی اور پیچھے والے کی نماز بھی گئی. یہ ہے دین سکھائے گا؟ بولو بھائی ہمیں نہ. دین نے یہ نہیں سکھایا. دین نے ہلکا پھلکا کپڑا پہننا سکھایا، ڈھیلے ڈھیلے کپڑے پہننے کا سکھایا. چلنا کیسا ہے؟ میرے نبی نے وہ بھی سکھایا. میرے نبی نے کہا تھوکنا کیسے ہے؟ یہ بھی میرے نبی نے سکھایا. بولنا کیسے ہیں؟ وہ بھی میرے نبی نے سکھایا. چلنا کیسے ہے؟ وہ بھی میرے نبی نے سکھایا. کھانے کیسے بیٹھنا ہے؟ وہ بھی میرے نبی نے سکھایا. کس طرح لقمے بنانا ہے؟ یہ بھی میرے نبی نے سکھایا. کھانے سے پہلے کیا پڑھنا ہے؟ یہ بھی میرے نبی نے سکھایا. بسم اللہ بھول گئے تو کیا پڑھنا ہے؟ یہ بھی میرے نبی نے سکھایا. اور کھانے کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ یہ بھی میرے نبی نے سکھایا. بولو بننا ہے آپ لوگوں کو کچھ؟ ارے بولو میرے بچوں بننا ہے. بننا ہے تو میں آپ کو ایک نصیحت کر کر جاتا ہوں. کرو گے؟ بولو انشاءاللہ. نمبر 1، اتنا زیادہ مت چلاؤ، مسجد ہے بیٹا. نمبر 1، ماں باپ زندہ ہے قدر کر لو. کیا کرو؟ بولو زور سے. میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی. کیا کہا؟ کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کے مصلی پر کھڑے ہو جاتا نماز کرنے کے لیے، اور میری گھر کی کھڑکی کھلتی اور میری ماں آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی محمد تو میں نماز کو توڑ دیتا اور میں ماں کے کام کو پہلے رکھتا اور میں کہتا نماز میں بعد میں پڑھ لوں گا. امی جان آپ کا کیا کام ہے؟ آپ بتائے، میں آپ کے کام کے لیے تیار ہوں. لیکن آج کے میرے بچے کیا کہتے ہیں؟ ابا میرے کو چھیڑنے کا نہیں، امی میرے کو کچھ کہنے کا نہیں، میں پب جی کھیلتا ہوں ڈسٹرب ہوتا ہے، میں موبائل میں گیم کھیلتا ہوں مجھے ڈسٹرب ہوتا ہے. بیان آج ایسا ہی کریں گے مولانا؟ بچے بیٹھے ہیں تو بچے ہی ایسی باتیں کریں گے نا. یہی میری کھیتی ہے،
یہی بچوں میں سے کوئی بچہ بن گیا تو میری آخرت بن جائے گی انشاءاللہ۔ آج میرے بچوں جوان ہو جاؤ پھر بھی ماں باپ کی قدر کرنا۔ ماں باپ بہت بڑی دولت ہے۔ میرا نبی کہہ رہا ہے، کاش میرا آئیڈیل کون ہے بولو بھائی، اور آپ کا آئیڈیل کون ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ میرا نبی کیسے کپڑے پہنتے تھے؟ اللہ کے نبی کرتا نے کبھی پہنا نہیں، اللہ کے نبی نے جبہ کبھی نہیں پہنا، تو تم کیوں پہنا ہے مولوی صاحب؟ آج کے بچے اتنے ایڈوانس میں ہیں، اتنے ہوشیار ہیں کہ بھائی ان کو بتانا پڑتا ہے۔ میرا نبی تو چادر ڈالتے تھے، ایک چادر نیچے ہوتی تھی اور ایک چادر بولو بھائی بدن پر ہوتی تھی، لیکن آج کوئی چادر پہننے کا کہوے تو بولے پاگل آ گیا، دیکھو وہ پاگل آیا، کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ گجراتی آتے ہیں بولے گانڈو آئے ہو، جو لوگ گانڈو آئے ہو، اب اس کو چھیڑیں گے، اس کو ستائیں گے۔ تو اسی زمانے میں اللہ والوں نے کون سا لباس کو پسند کیا ہے، وہ لباس اپنے بدن پر لے آؤ۔ اب آج کہیں گے مولوی صاحب میں تو جبہ پہنتا ہوں نا، یہ بھی سنت کے مطابق یہ اللہ والے پہنتے ہیں، تو اللہ والے یہاں کا کپڑا الگ، یہاں کا کپڑا الگ، ادھر کی آستین الگ، ادھر کی آستین الگ، کبھی پہنا دیکھا تم نے؟ جبہ تو پہنا ہے، لیکن بولو بھائی پیچھے کا جبے کا کپڑا دوسرے الگ اور آگے کا کپڑا، کیا درزی کے پاس کپڑا کم پڑ گیا تھا کیا؟ شیخ عبد القادر جیلانی فیض سبحانی رحمت اللہ علیہ، جانتے ہو بولو؟ شیخوں کے شیخ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، وہ سفر کر رہے تھے، اور سفر کرنے کے بعد ان کی ماں نے دینار دیے تھے، گودری میں سی کر، رضائی میں سی کر، اور ماں نے کہا بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا الا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی پھٹکار ہے۔ اور آج چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم کیا بولتے ہیں بولو بھائی؟ ابا پوچھتے بیٹا کیا کر رہا ہے؟ روم میں بیٹھ کر پب جی کھیل رہا ہے، ٹی وی دیکھ رہا ہے۔ ابا میں سو گئی ہوں، کہتے کہ نہیں؟ یہ کیا ہو گیا؟ جھوٹ۔ جھوٹ بولنا بہت، اس لیے حدیث میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان جھوٹ بولتا ہے اس کے پاس سے فرشتے بولو بھائی کئی میل در دور چلے جاتے، وہ جھوٹ کی اتنی بدبو آتی ہے۔ تو بولو انشاءاللہ پہلا سبق کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، بولو انشاءاللہ۔ میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کرو کہ پوری زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ ایک کوڑا کاغذ کے مانند ہوتا ہے، اس پر جو لکھنا چاہو بولو اس پر لکھ سکتے ہو۔ یہ بچوں کو جو بنانا چاہتے ہو بناؤ، یہ بچپن میں جو بننا ہے وہ بن جائے گا۔ اب جوانی کے عالم میں پہنچنے کے بعد کہیں گے مولانا اب تعویذ دے دو، یہ کرو وہ کرو، اس سے بولو بھائی بنتا نہیں۔ اس لیے سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے۔ ماں کسی کو اچھی مل گئی اس کی دنیا بھی آباد اور بولو بھائی آخرت بھی آباد۔ میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم 6 برس کے، ماں کا انتقال ہو رہا ہے، ماں کا انتقال ہو رہا ہے، کیسے قبر کھودی ہوگی؟ آج ہمارے کرونا کے اندر تو ہم نے قبر کھودنا بھی بولو بھائی بند کر دیا، جی سی بی کو بلاتے اور 1000 روپے دے کر جی سی بی کو لا۔ کرونا 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 کیا چیز ہے؟ ہم اتنے ڈر گئے، قرآن میں ہے یہ بات، میں آپ کو ایسا نہیں بتاؤں گا کہ قیامت سے پہلے اللہ کا خوف نکال کر لوگوں کا خوف تمہارے دلوں میں بٹھایا جائے گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ، یہاں تک کہ کسی کا کرونا میں انتقال ہو جائے تو جنازے کو بھی سینیٹائزر کرتے لوگ، پاگل۔ اس کو اٹھانے کے لیے، اس کو غسل دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ حدیث میں آؤ جب تک دین نہیں ہوگا جہالت کی مار کھاتے رہو گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی انسان مرتا ہے اس کے ساتھ جتنی بیماریاں ہوتی ہے اس کے موت کے ساتھ وہ بیماریوں بھی آسمان پر اٹھا لی جاتی۔
آج ہمیں اس میت کو قبر اتارنے میں بولو بھائی ڈرتے ہیں، اس کو غسل دلانے کے لیے بھی ڈرتے ہیں، جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے بھی ڈرتے ہیں، اس کو یہاں سے قبرستان لے جانے کے لیے بھی ڈرتے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مرتا ہے اس کے ساتھ اس کی بیماریوں کو بھی آسمان پر اٹھا لیا جاتا ہے۔ یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ جب ہمارے پاس قرآن و حدیث کا علم نہیں ہوگا تو ہم ایسی جہالت کریں گے پھر۔ تو عزیزوں، میرے پیاروں، میرے بچوں، آج سب سے پہلا سبق میرا اور آپ کا یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، بولو انشاءاللہ۔ اور دوسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 6 برس کے ہیں، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو رہا ہے، اللہ کے رسول نے ننھے ہاتھوں سے کس طرح قبر کھودی ہوگی؟ ام ایمن، اللہ کے رسول اور بولو بھائی حضرت آمنہ، 3 آدمیوں کا اللہ سفر ہے، اور ام ایمن اور اللہ کے رسول حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ اب قبر کھودنے والے کتنے ہیں؟ کیسے کھودی ہوگی؟ کس طرح پتھروں کو کھودا ہوگا، توڑا ہوگا، اور وہاں ماں کے لیے قبر بنائی، اور ماں کی قبر کو بنا کر بیٹے نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود اللہ کے رسول کی ماں کو قبر میں اتارا، ام ایمن نے اور اللہ کے رسول نے، اور ان کے اوپر بولو بھائی پتھر اور مٹی ڈالی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جانے کا نام نہیں لے رہے تھے، اور کہہ رہے کہ میری امی کے میں بغیر کہیں نہیں جاؤں گا، میری امی کے بغیر میں کہیں نہیں جاؤں گا، میری امی کے بغیر کہیں نہیں جاؤں گا۔ لیکن اللہ کے رسول کو اماں کہتے تھے، کس کو بھی؟ وہ لوگ ساتھ میں کون تھا؟ ام ایمن، ان کو بھی ماں کہتے تھے۔ تو ام ایمن نے کہا چلو بیٹا یہاں سے، تمہاری ماں کا تو کیا ہو گیا ہے؟ انتقال ہو گیا، وہ تو اللہ کو پیاری ہو گئی۔ تو کہا نہیں 6 سال کا بچہ کیا سمجھے، نہیں میں ماں کے بغیر نہیں جاؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کھینچ کر ام ایمن لائی، اور کہاں لے گئی بولو بھائی؟ مکہ مکرمہ میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے بغیر، باپ کے بغیر زندگی گزار رہے ہیں۔ کیسے زندگی گزاری ہوگی؟ عبد المطلب، دادا عبد المطلب نے پرورش کی، ان کا بھی انتقال ہو گیا تو ابو طالب نے، چچا، انہوں نے پرورش کی۔ آج میرے بچوں ماں باپ ہے تو قدر کر لو۔ میرے نبی نے فرمایا کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے، میں ایسی چاکری کرتا کہ میں تمہیں بتا دیتا کہ ماں باپ کی چاکری اس طرح کی جاتی ہے۔ آج جوان ہو جاتے ہیں تو ہم ماں باپ کو مارتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ اونچی آواز سے آواز کر دیتے ہیں۔ لیکن قرآن میں ہے جہاں ماں باپ کو اف تک بولو بھائی نہ کہو، اف تک بھی نہ کہو۔ لیکن آج ماں باپ کو کھانا نہیں دیا جاتا، ماں باپ کو دھکا مار کر باہر سے نکالا جاتا ہے۔ وہی ماں باپ جب میں اور آپ پیدا ہوئے، جب رات کو ہم روتے تھے تو پوری رات جاگتے تھے، ہمارا پیشاب صاف کیا، ہمارا پاخانہ صاف کیا، ہمیں جس چیز کی ضرورت ہوتی تھی وہ بولو سمجھ جاتے تھے، اور اپنی ضرورتوں کو پوری نہیں کرتے تھے، لیکن بچوں کو خوشحالی کے لیے، بچوں کو ہنسانے کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتے تھے ماں باپ۔ لیکن جب ہمیں اور آپ جوان ہوئے تو اسی ماں باپ کو ہم مارنے لگے، ماں باپ کو دھکا مارنے لگے۔ آج کے نوجوان میرے بچے سیریلیں دیکھ کر، موبائلوں میں گندی گندی فلمیں دیکھ کر، پکچریں دیکھ کر آج ماں باپ کو مارتے ہیں، ماں باپ کو کھانا نہیں دیتے، ماں باپ کو دوائی دارو کا خیال نہیں رکھتے، ماں باپ کا سونے کا کوئی انتظام نہیں کیا جاتا، ماں باپ کو کہتے ہیں کہ تم نکل جاؤ یہ میرا گھر ہے، اور ہم یہاں بولو بھائی پکنک کریں گے، عیش و آرام کریں گے۔ بتاؤ وہ ماں باپ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی، ماں باپ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ میرے بچوں جو بھی بڑا بنا ہے، جو بھی بڑا بنا ہے، جو بھی دنیا میں نام کمایا ہے، اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہوتا ہے بولو؟
ماں باپ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ ابھی آپ نے مغرب کی نماز پڑھی، بالکل تازہ واقعہ سناتا ہوں، چلو آپ نے مغرب کی نماز پڑھی، کس کی یاد آ گئی سب کو؟ بولو بھائی، سدیس کی یاد آ گئی، حرمین شریفین کی، کہ بھائی میں حرم میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ عبد الرحمن السدیس قرآن پڑھتے ہیں، تو ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھو عبد الرحمن سدیس کی، وہ بہت شرارتی تھے اور غریب گھرانے کے تھے۔ ان کی اماں نے ترکاری پکائی، سالن پکایا، تو عبد الرحمن سدیس نے، شیخ عبد الرحمن سدیس نے مٹی لی اور مٹی لے کر بولو بھائی اس کے اندر ڈال دی۔ اب ماں ہوتی ہے، ماں نے کہا یہ شرارت کس نے کی ہے، یہ بدمعاشی کس نے کی ہے؟ تو شیخ عبد الرحمن السدیس نے کہا امی جان میں نے کی ہے۔ تو ماں نے بددعا کیا دی پتہ ہے؟ میں اور آپ کی ماں ہوتی تو کیا کہتے؟ تیرا جنازہ نکل جاوے، تیرا یہ ہو جاوے، تیرا وہ ہو جاوے۔ ماں باپ کی بددعائیں بہت جلدی لگتی ہے، اس لیے ماں باپ بھی میری باتیں سنتے ہیں تو سنو، ماں باپ اپنے بچوں کو کبھی بددعائیں مت دینا۔ عبد الرحمن السدیس کی ماں نے اس وقت اتنا غصہ آیا ہوگا اور اپنے دل پر قابو رکھا ہوگا، اور قابو رکھنے کے بعد کہا عبد الرحمن اللہ تجھے حرم کا امام بنا دے۔ کس کا بنا دے؟ تو آج بنایا کہ نہیں بنایا؟ تو اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ بولو زور سے، ماں کا۔ حرم کا امام تو بنایا، اس سے بڑھ کر دونوں حرمین شریفین کے متولی ہے، وہ دونوں حرمین شریفین کے متولی ہے۔ عبد الرحمن السدیس کے فیصلے کے بغیر کوئی خطبہ نہیں دے سکتا، کوئی مصلی پہ نہیں چل سکتا۔ دونوں حرمین شریفین کی آج خدمت لی ہے، دونوں حرمین شریفین کی آج جو خدمت کر رہے ہیں، آج کعبۃ اللہ میں جو خدمت کر رہے ہیں، یہ ماں کی دعا تھی، ماں کی دعا تھی۔ اور آج ہم ماں باپ کو مارتے ہیں، ماں باپ کی بدتمیزی کرتے ہیں۔ عزیزوں، میرے پیاروں، میرے بچوں، جو بھی کچھ بننا ہے ماں باپ سے بنیں گے، ماں باپ کی دعاؤں سے بنیں گے۔ ماں باپ کی خدمت کرو، اللہ دنیا بھی دے گا اور بولو بھائی آخرت بھی بنائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، دیکھو ماں باپ ناراض تو یاد رکھو اللہ بھی ناراض، اللہ بھی ناراض۔ تم یوں سمجھے کہ میں ماں باپ کو ناراض کر کر میں اچھی سی زندگی گزار پاؤں گا؟ کبھی نہیں ہو پائے گا، کبھی نہیں ہوگا۔ یہ جب تک ماں باپ کا دعا کا شامل حال نہیں ہوگی، وہاں تک میرے اور آپ کے لیے زندگی گزارنا بولو بھائی مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ یہ جتنے بھی آپ بڑے بزرگان دین کا نام سنتے ہیں، ان کی زیارت کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ان کے پیچھے ان کے ماں باپ کی دعائیں ہیں، ماں باپ کی دعائیں ہیں۔ اور ماں باپ ہے تو قدر کرو، ماں باپ ہے تو خدمت کر لو، ماں باپ ہے تو ان کو خوش رکھنے کی پوری کوشش کر لو۔ اور آپ قرآن کا مطالعہ کرو، الحمد سے شروع کرو، من الجنت والناس تک ختم کر لو۔ جہاں اللہ نے اپنا حکم بیان کیا ہے، اللہ کے حکم کے ساتھ فوراً کس کا حکم ہے؟ ماں باپ کا حکم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ، موت کا وقت قریب ہے، لیکن ان سے کی زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول کو اطلاع دی گئی، خبر دی گئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آ رہا ہوں۔ گھر میں تشریف لائے، سلام کیا، گھر میں تشریف لائے، تو سب سے پہلا سوال پوچھا کہ ماں باپ زندہ ہے؟ ماں باپ زندہ ہے؟ بولے ماں زندہ ہے لیکن ایک جھونپڑی میں رہتی ہے۔ حضرت بلال کو کہا بلال جاؤ ماں باپ علقمہ کی ماں کو بلا کر لاؤ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ علقمہ کی ماں کو بلانے کے لیے گئے۔ ایک بوڑھی عورت کہا اللہ کا رسول مجھے بلا رہا ہے۔ بولے اللہ کے رسول نے فرمایا آپ خدمت میں آ سکتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ اللہ کا رسول آپ کی خدمت میں آئے۔ بولے نہیں، اللہ کے رسول نے مجھے بلایا ہے تو میں خود اللہ کے رسول کے پاس آؤں گی۔ لکڑی کا سہارا لیا،
اور لکڑی کا سہارا لے کر بولو بھائی کس کے پاس آئے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خدمت میں آ کر کہا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، حکم فرمائیے کیا حکم ہے؟ اے بیٹا باتیں مت کرو، اے بچوں باتیں مت کرو، باتیں کرنا ہو تو باہر جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علقمہ سے کیا شکایت ہے؟ کہا اللہ کے رسول یہ اس کی بیوی کی بات کو مانتا تھا اور میری بات کو ٹھکرا دیتا تھا، میرے دل کو توڑتا تھا، یہ میرے دل کو بڑا ٹھیس پہنچایا ہے، میرے دل کو بڑی تکلیف پہنچائی ہے۔ تو کہا اسے معاف کر دے؟ بولے نہیں، میرا دل بہت دکھایا ہوئے اس نے، میں معاف نہیں کر پاؤں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے مت معاف کر۔ بلال کو کہا بلال جاؤ جنگل میں لکڑیوں کو کاٹو، لکڑیوں کو کاٹ کر یہاں جمع کرو، اس میں آگ جلاؤ۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں نے کہا اس آگ جلا کر کیا کروں گی یا رسول اللہ؟ کہا آپ معاف نہیں کر رہی ہے تو اس سے اچھا کہ وہ جہنم کی آگ میں جلے، اس سے پہلے وہ دنیا کی آگ سے جل جائے اور جنت میں داخل ہو جائے اور اللہ جہنم کی آگ سے اس کی حفاظت کر لے۔ بولے نہیں، میں میرے بیٹے کو آگ میں جلتا دیکھنا نہیں برداشت کر پاؤں گی، میں میرے بیٹے کو معاف کر رہی ہوں۔ ادھر ماں نے کہا میں معاف کر رہی ہوں، ادھر کلمہ شروع ہوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور جنت میں داخل ہو گئے۔ اس حدیث سے ایک مسئلہ استنباط ہوتا ہے کہ بھائی ماں باپ ناراض ہے تو بولو کلمہ بھی بولو بھائی زبان سے جاری نہیں ہوگا۔ 57 سال گزر گئے میرے نبی کو، 57 سال، 6 سال کی عمر میں ماں کی قبر کو چھوڑا، 63 سال کی عمر ہوئی، 57 سال کے بعد آخری حجۃ الوداع فرمایا، اور آخری حجۃ الوداع کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا 5 قول ہے، 18,000 صحابہ تھے، 19,000 صحابہ تھے، 1,00,000 صحابہ تھے، یا 1,24,000 صحابہ تھے، کم و بیش بولو بھائی 1,24,000 صحابہ۔ ساتھ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی اب مدینے جائیں گے تو دوسرے راستے سے جائیں گے نہیں، جس راستے سے آئے ہیں اس راستے سے نہیں جائیں گے، دوسرے راستے سے جائیں گے، ابوا والے راستے سے جائیں گے۔ صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول وہ راستہ تو بڑا کٹھن ہے۔ بولے ہاں اس راستے پہ میری ماں کی قبر ہے۔ کیا ہے بولو بھائی؟ میری ماں کی قبر ہے، میرا دل چاہتا ہے میں میری ماں کے پاس جاؤں۔ اور ابوا چھوٹی سی بستی ہے، چھوٹا سا گاؤں ہے، صحابہ کو کہا یہاں پڑاؤ ڈال دو، آج رات میں میری ماں کے پاس رہوں گا۔ 57 سال کے بعد، 63 سال کی عمر کے بعد، 63 سال کی عمر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آئے، کسواں اونٹنی پر سوار ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کی قبر کے پاس اترے اور ماں کی قبر کے پاس اٹھ کر دونوں پاؤں کھڑے کیے اور دونوں ہاتھ سے دونوں پاؤں کو پکڑا اور سر کو دونوں پاؤں کے بیچ میں ڈالا اور ہچکیاں مار کر روئے، اور ماں کو کہا ماں تجھے پتہ ہے طائف والوں نے میرے ساتھ کیا کیا تھا، مکے والوں نے مجھے کیسے ستایا تھا، مکے والوں نے مجھ پر کیسی ہوجریاں ڈالی تھی، مکے والوں نے مجھے پاگل اور شاعر کہا تھا، مکے والوں نے میرے ساتھ کیا 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 تھا، طائف والوں نے مجھے اتنے پتھر مارے کہ میرا بدن سے خون نکل کر میری جوتیوں میں بھر گیا اور میرے تلوے جوتیوں کے ساتھ چھپک گئے۔ ماں تجھے پتا تھا، تو 6 سال کی عمر میں چھوڑ کر چلی گئی تھی، لیکن میرے ساتھ لوگوں نے کیسا کیا۔ عزیزو میرے پیارو، بیٹا جو بھی تکلیف ہوتی ہے ماں کو سناتا ہے، ماں کو بتاتا ہے کہ ماں میرے ساتھ یہ ہوا ہے، ماں میرے ساتھ یہ ہوا ہے۔ ماں کہتا بیٹا کوئی بات نہیں، تیرا سر میرے گود میں رکھ دے۔ ایک ہاتھ اپنی ماں اپنے بیٹے کے سر پر رکھتی ہے اور جولی پھیلاتی ہے، اور جولی پھیلا کر کہتی ہے اے اللہ میرا بچہ پریشان ہے تو اس کی پریشانی کو دور کر دے۔ ادھر ماں کی دعا ہوتی ہے اور اللہ ادھر اس کی خواہش کو پوری کر دیتا ہے اور اس کی پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ اور آج جاؤ پوچھو جس کے ماں باپ نہیں ہے، پوچھو جس کے ماں باپ نہیں ہے، عید کا موقع ہوتا ہے، بقرعید کا موقع ہوتا ہے، میں نے بھی اور آپ نے بھی نئے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، بچوں نے بھی نئے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، گھر سجا ہوا ہے،
لیکن عیدگاہ کی طرف سے جب ہم ہمارے گھر کی طرف جاتے ہیں اور گھر میں تلاش کرتے ہیں کونے کونے میں، تو ماں باپ کے چہرے کو تلاش کرتے ہیں۔ شادی بیاہ ہوتا ہے، گھر میں کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے، تو کس کی یاد آتی ہے؟ بولو بھائی، ماں باپ کی یاد آتی ہے۔ چاہے انسان جتنا بھی بڑا ہو جائے، انسان شیخ الحدیث بھی بن جائے، یا بہت بڑا منسٹر بھی بن جائے، یا بادشاہ کی کرسی پر بھی بیٹھ جائے، لیکن ماں باپ سے بڑا نہیں ہوتا، ماں باپ سے بڑا نہیں ہوتا۔ 57 سال گزر گئے میرے نبی کو، قبر پر بیٹھ گئے اور پوری 57 سال کی کہانی سنائی۔ اماں، لوگوں نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، لوگوں نے میرے ساتھ یہ کیا تھا۔ ماں کو سناتا ہے بیٹا اپنی دل کی باتیں، دل کی باتیں ماں کو سناتا۔ آج جس کے ماں باپ نہیں ہے، جب اس کو پریشانی آتی ہے اور رات کی تنہائیوں میں بازو میں بیوی بھی سوئی ہوتی ہے، لیکن وہ بیوی کو نہیں پتا تھا، چادر کے اندر منہ چھپا لیتا ہے اور اپنے ماں باپ کو یاد کرتا ہے کہ اماں، آج تو زندہ ہوتی نا، میں تجھے بتاتا کہ آج مجھے یہ تکلیف ہے، تو میرے لیے 2 رکعت نماز پڑھتی اور میرے لیے جھولی پھیلا دیتی، اور میری خواہش کو، میری پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ اس کے خزانے غیب سے پورا کر دیتا۔ ماں باپ ہے، میرا نبی نے ماں باپ کو فوکس کیا ہے پوری سیرت کے اندر، ہائی لائٹ کیا ہے پوری سیرت کے اندر۔ پوری سیرت آپ پڑھیں گے، آپ کو 2 چیزیں ہائی لائٹ ملے گی، ایک اخلاق اور ایک ماں باپ۔ کیا ہے بولو بھائی؟ ماں باپ۔ آج جب بچے ماں باپ کو بولتے ہیں زبان سے اور گھر سے دھکا مار کر باہر نکالتے ہیں، ماں باپ دل پر پتھر رکھ کر چلے جاتے ہیں۔ ماں باپ کو کہتے ہیں ابا تمہیں کچھ سمجھنی پڑے گی، تم کو چپ چاپ بیٹھے رہنا پڑے گا، تم بڈھے ہو گئے، تم ریٹائر ہو گئے، تمہاری باتوں پہ کوئی اثر نہیں رہا۔ جب میں اور آپ باپ بنیں گے نا، تب پتہ چلے گا کہ ہمارے ماں باپ کے اوپر کیا گزرتی تھی اس وقت جب بیٹا ہم بولتے تھے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، میرے بچوں، ماں باپ ہے، ماں باپ کے پاؤں دباؤ، ماں باپ کے سر دباؤ، ماں باپ کی خدمت کو اپنا پہل رکھو۔ 57 سال کا آدمی جوانی کے عالم میں ماں باپ کی قبر بھول جاتا ہے، آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے، ماں باپ کو بھول جاتا ہے، ماں باپ کی قبر کو بھی بھول جاتا ہے۔ لیکن 57 سال کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کی قبر پر بیٹھے اور رو رہے ہیں کہ ماں تو مجھے 6 سال کا چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ ایک ماموں مر جائے دوسرا ماموں جگہ لے لیتا ہے، ایک چچا مر جائے دوسرا چچا جگہ لے لیتا ہے، ایک خالہ مر جائے دوسری خالہ جگہ لے لیتی ہے، لیکن جب ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں اس کی جگہ کوئی نہیں لیتا، اس کی جگہ کوئی نہیں لیتا۔ اے ضیا، تو اپنے ماں باپ کے سائے کی نہ قدری نہ کر، دھوپ بہت کاٹے گی جب یہ درخت کٹ جائے گا۔ دنیا سے ماں باپ چلے جاتے ہیں، پھر روتے پھرتے ہیں کہ مولانا میرے ماں باپ چلے گئے، دعا کرو ان کی مغفرت ہوئی۔ اب ماں باپ کی خدمت کرنے کا شوق، جذبہ پیدا ہوتا ہے، لیکن بولو بھائی وہ خدمت نہیں ملتی۔ ماں باپ کی قدر کر لو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ کے نبی نے وصیت فرمائی، عمر تیرے زمانے میں ایک شخص آئے گا، سنو تیرے زمانے میں ایک شخص آئے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتا؟ عمر۔ اللہ نے کتنے 21 یا 22 جگہ ایسی ہے قرآن میں، ادھر عمر نے مشورہ دیا، اللہ نے قرآن کی آیت بنا کر بولو بھائی اتار دی۔ اس میں سے سب سے مشہور آیت کہ جب 7 چکر لگاؤ کعبۃ اللہ کے اور بولو بھائی صفا اور مروہ کے پاس، آپ مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز پڑھنے کا جو آپ نے حضرت عمر نے مشورہ دیا کہ اللہ کے رسول 7 چکر لگانے کے بعد
مقام ابراہیم پر 2 رکعت نفل نماز پڑھے تو اچھی بات ہے. اللہ نے قرآن کی آیت اتار دی. بولو بھائی مقام ابراہیم مصلی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہا گا عمر تیرے زمانے میں ایک شخص آئے گا جس کا نام ہوگا اویس کرنی. تیرے زمانے میں ایک شخص آئے گا اس کا نام ہوگا اویس. اس کا قبیلہ ہوگا کرن. اس کا قد ہوگا درمیانی. اس کے پیٹھ پر کالا دھبا لگا ہوگا. عمر تو اس سے دعا کروانا. کس کو کہا گیا؟ عمر کو. ہر سال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیکنگ کرتے تھے, خبر کرتے تھے کہ بھائی کوئی آیا ہے, اس میں کرن کا کوئی ہے, اس میں اویس نام کا کوئی ہے. تو 1 سال ہاتھ لگ گیا تو کہاں اویس کہاں ہے؟ بولے وہ تو جنگل میں اونٹ کو چراتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر حضرت علی کو لیا, عثمان کو لیا اور بولو کہاں گئے؟ جنگل کے اندر گئے. تو اونٹ چر رہے ہیں اور اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہے؟ نماز میں کھڑے ہیں اور اونٹ چر رہے ہیں. اویس نے پہچانا کہ کوئی آ رہا ہے تو انہوں نے نماز کو مختصر کر لیا اور مختصر نماز کر کے پھر سلام گھمایا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا آپ کون ہیں؟ بولے اللہ کا بندہ ہوں. بولے آپ کا نام کیا ہے؟ کہ عبداللہ. بولے تیری ماں نے تیرا کیا نام رکھا ہے؟ میرا نام اویس ہے. بولے تو حضرت اویس نے کہا کہ بھائی اتنی ساری چیکنگ میری کیوں ہو رہی ہے, انٹرویو کیوں ہو رہا ہے؟ تو حضرت علی بول پڑے یہ ہے کون؟ عمر بن خطاب. یہ ہے عثمان ذو النورین. میں علی کرم اللہ وجہ. وہ تو کانپنے لگے, اویس تو تھر تھرانے لگے. عمر تھے, تھر تھرانے لگے, کانپنے لگے. کہ حضرت معافی چاہتا ہوں میں نے آپ کو پہچانا نہیں. حضرت عمر نے کہا ہاتھ اٹھا اور ہمارے لیے دعا کر. ہاتھ اٹھا اور ہمارے لیے دعا کر. اویس نے کہا عمر, عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین میں آپ کے لیے دعا کروں؟ آپ کبیر صحابہ, بڑے صحابہ, اور میں تو ایک اللہ کے نبی کے زمانے میں ایمان تو لے آئے تھے لیکن ماں کی خدمت کی وجہ سے اللہ کے نبی کا دیدار نہیں ملا. تابعین ہیں, آپ صحابی, بڑے صحابی ہیں, میں کیسے دعا کروں؟ آپ دعا کیجئے مولا. کہا نہیں, میرے نبی نے فرمایا عمر تیرے زمانے میں ایک شخص آئے گا اس کا نام ہوگا اویس. تو ہے, میرے لیے دعا کر. دعا کی اور دعا کرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا تیرا کون سا ایسا عمل ہے کہ اللہ کے نبی نے تیری دعا لینے کے لیے ہمیں کہا ہے؟ کہا میں میرے ماں باپ کی بڑی چاکری کی ہے, بڑی خدمت کی ہے, اور اللہ میری ماں باپ کی دعا خدمت کی وجہ سے میں جب بھی ہاتھ اٹھاتا ہوں اللہ میرے ہاتھ کو کبھی لوٹاتا نہیں, قبول کرتا ہے دعا. اور مقررین حضرات کہتے ہیں اس پر کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ حضرت اویس کو کہیں گے تو سائڈ پہ کھڑے ہو جا. سب جنتی جنت میں چلے جائیں گے, اویس کو کہیں گے آپ سائڈ پر کھڑے رہ جاؤ. اویس گھبرا جائیں گے کہ بھائی کیوں سائڈ پہ کھڑا کیا؟ کہ یہ جہنمی لوگ کھڑے ہیں, تو جس کی طرف اشارہ کرے گا میں سب کو جنت میں داخل کر دوں گا. یہ ہے ماں کی خدمت, یہ ہے ماں کی دعائیں. تو عزیزوں میرے پیارو, آج ہم ایک ہی چیز کو فوکس بناتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق, اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ ہے تو ماں باپ کی بولو کیا کر لو, قدر کر لو, ماں باپ کی خدمت کر لو, ماں باپ کو راضی رکھو, ماں باپ کو خوش کر لو. آج لوگ دعا کرواتے ہیں کہ مول صاحب دعا کریو نہیں, ماں باپ سے کہ ابا امی میرے لیے دعا کریو نہیں. اصل دعا کروانا نہیں ہے, آج اس کا مطلب الٹا نکالا ہے. دعا لوگ کیا کرتے ہیں, کرواتے ہیں. اگر دعا لینا ہے آپ ایسا کام کیجئے, ایسی خدمت کیجئے کہ ان کے دلوں سے دعائیں نکلے. اللہ وہ دعائیں جو دلوں سے نکلتی ہے کبھی بولو رد نہیں کرتی.
باپ کی دعا اپنی اولاد کے لیے ایسی ہے جیسا نبی اپنی امتیوں کے لیے دعا کرتا ہے. اور ماں کی دعا جب ماں کی جھولی پھیلتی ہے اللہ کا عرش ہل جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے عرش کیوں ہلتا ہے؟ اللہ کو تو پتا ہے، پھر بھی پوچھتا ہے کیوں ہلتا ہے؟ کہا ایک ماں نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کی، ابھی تک وہ دعا قبول نہیں ہوئی ہے، اس لیے میں ہل رہا ہوں. تو وہ اللہ کہتا ہے میں نے دعا کو قبول کیا ہے، تو ٹھہر جا. تو ماں باپ کی ماں باپ ہوتے ہیں. بولو انشاءاللہ ہم ماں باپ کی قدر کریں گے. بولو انشاءاللہ. اور ماں باپ ہے تو ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ کی ہر چیز کا خیال رکھو اور اچھے اخلاق کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آؤ. میرا نبی نے جو دین پھیلایا، جو کلمے کی دعوت کو جو آگے بڑھایا، وہ کس سے پھیلایا؟ بولو بھائی، اخلاق سے پھیلایا، اچھے بول سے پھیلایا، لوگوں کو گلے لگانے سے پھیلایا، لوگوں کو قریب کیا ہے تو سلام سے کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے دشمنی نہیں کی، کسی سے بدلہ نہیں لیا، کسی کو برا بھلا نہیں کہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ لوگوں کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آئے. تو بولو انشاءاللہ کوئی ہمارے ساتھ برائی کا معاملہ بھی کریں گے تو ہم اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کریں گے. بولو انشاءاللہ. اور ماں باپ زندہ ہے تو ماں باپ کی قدر کریں گے. بولو انشاءاللہ. اللہ پاک جتنی بھی باتیں کہی ہے اللہ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.